الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 29ویں پارہ سورہ نون کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے: انک لعلی خلق عظیم. اے نبی، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کے ساتھ نوازا ہے، بڑے اخلاق والا آپ کو بنایا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. یہ خلق عظیم کیا چیز ہے؟ اخلاق اچھے، اخلاق حسنہ یہ اونچی چیز ہے، لیکن خلق عظیم ان سے بھی اونچی چیز ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے کہ خلق کہتے ہیں مخلوق کو، پیدائش کو. خا، لام اور قاف یہ مادہ ہے، 3 حرف ہیں، خا، لام اور قاف. خلق اس کا معنی ہے مخلوق، یہی مادہ ہے خا، لام اور قاف. جب اس پر پیش پڑا جائے تو اس کا معنی ہے اخلاق، خلق. یہ اخلاق کی جمع ہے خلق. مادہ دونوں کا ایک ہے. کیا بات ہوئی کہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے کرے، اخلاق اچھے بنائے. تو خلق اور خلق دونوں کے جو حروف اصلی ہیں وہ ایک ہی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی ظاہری شکل کو، یعنی اس پورے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، اور اس کو اپنے اچھے اخلاق بنانے کے لیے ہدایات دی ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کرو. یعنی ایک کام تو اللہ رب العزت نے کر دیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں بنایا ہے، اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا: الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ وہ ہے
جس نے تمہیں پیدا کیا، کتنے برابر انداز میں بنایا ہے، پھر اس کے بعد گویا کہ پیدا کر دیا اور ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ خلقک فسواک فعدلک، ہر چیز کو مناسب انداز میں رکھا ہے۔ اب جس انداز میں یہ انگلیاں ہو سکتی تھیں خوبصورت، اسی انداز میں اللہ نے دی، اگر ساری برابر ہوتی تو خوبصورت نہ ہوتی۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس ترتیب پہ چاہا کہ اس انداز میں انسان خوبصورت ہوگا تو ایسا بنایا ہے۔ تو ایک ہے پیدائش اور ایک ہے اخلاق، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ پیدائش تو من جانب اللہ خوبصورت بنا دی گئی ہے، اس انسان کی تخلیق اچھی ہے۔ اخلاق اس نے خود اچھے کرنے ہیں، ہدایات آسمانی کے مطابق اپنے ہدایات اچھے بنانے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینہ دیکھنے کی دعائیں جب بندہ اپنے آپ کو دیکھے، کنگھی کرے تو اللہم احسنت خلقی کما احسنت خلقی، اللہم احسنت خلقی کما احسنت خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے ظاہری طور پر خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح اچھے خوبصورت اخلاق بھی عطا کر دے۔ یعنی ایک چیز تو اللہ آپ نے دے دی ہے اچھی صورت، تو دوسری چیز بھی عطا کر دے اچھے اخلاق۔ تو میں بتا رہا ہوں انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم ہے کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کیا گیا ہے خلق عظیم کا، یہ کیا ہے؟ خلق عظیم یہ ہے کہ حتی الامکان اپنے دشمن کو بھی معاف کر دینا، اس کے ظلم کا بدلہ دعا کی صورت میں دینا، اس کی قطع تعلقی کا بدلہ صلہ رحمی میں دینا، حتی الامکان، الا یہ کہ وہ جان لینے پہ آ جائے تو پھر اس وقت دفاع کا حکم ہے، اپنی جان بچانا فرض ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اور دشمن گرفتار ہو گئے، جیسے خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہے کہ ڈرو نہیں، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک صلہ رحمی کی شکل ہی، تعاون کی صورت ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ لوگ ڈر رہے تھے جنہیں گرفتار کیا گیا، ظاہر ہے انہوں نے اتنا عرصہ ستایا تھا تو ڈر تو انہیں یقیناً لگ نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس خلق عظیم کی بات 24ویں پارے میں کی ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ ہر اس بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے رہیں جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کی صورت میں پیش آتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ ترتیب ایک عرصے تک جب چلتی رہے گی، اس کی طرف سے زیادتی، آپ کی طرف سے اچھے اخلاق، ایک وقت ایسا آئے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت کی کوئی رتی ہوئی تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں کیا کر رہا تھا اور یہ شخص میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ قرآن مجید نے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ لوگ زیادتی کریں، آپ معاف کر دیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ،
اور یہ مقام صبر والا، احسان والا، صلہ رحمی والا، ظلم کا جواب ظلم کی شکل میں دینے والا، یہ مقام الا ذو حظ عظیم بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے، جن کا نصیب اونچا ہو، جن کا مقدر اونچا ہو، ان کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ ما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، ایک شخص آپ کو بار بار دیکھتا ہے، اس نظر میں بھی دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی محبت سے نظر سے دیکھتا ہے، کوئی عداوت کی نظر سے دیکھتا ہے، تھوڑا سا اونچا کرو پہلا والا سفید، کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کوئی عداوت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو بندہ پہچان لیتا ہے یہ کس شکل میں دیکھتا ہے۔ عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، تو نظر سے سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ شخص ہیں فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان قریب بننے والے ہیں۔ طواف کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، آپ کے جب قریب سے گزرے تو آپ نے کہا رک جاؤ، کیا پروگرام ہے؟ فضالہ نام بھی لیا آپ نے، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ہماری طرف کس انداز میں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ کہا جھوٹ پر استغفار کرو، ویسے نہیں دیکھ رہے ہو، غلط نیت سے آئے ہو، رک جاؤ، بتاؤ کیا ارادہ ہے، سچ بتاؤ۔ کہنے لگا حضور بس ایسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں، آپ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو۔ اب جھوٹ نہ بولنا، آپ کی نظر بتاتی ہے، دیکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ عداوت کی نظر ہے۔ کہنے لگا حضور یہی نیت تھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر کامیابی حاصل کرو نا۔ کہا نہیں کر سکا ہوں کامیابی، اور سہم سا گیا۔ آپ نے اس کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چلو فضالہ جو ارادہ ہے کر لو۔ فضالہ کہتے ہیں ما وقع یدہ عن صدری، ما وقع یدہ عن صدری حتی ما من خلق اللہ شیء احب الی منہ۔ اس شفقت برے ہاتھ پھرنے سے پہلے تو فضالہ کی نظر میں اس سے زیادہ، اس پیغمبر سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا۔ اس ہاتھ پھرنے کے بعد فضالہ کی نظر میں اس ہستی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رہا۔ یہ شفقت ہے۔ لوگ تو مارنے کے لیے آئے ہیں کہ طواف میں ذرا بندہ اپنی یکسوئی میں ہوتا ہے، انابت اللہ میں مصروف ہوتا ہے، دعا استغفار میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں کامیاب ہو جاؤں گا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو علیہ باللہ شہید کر دوں گا۔ آپ نے ایک قاتل گویا پکڑا گیا، ارادہ قتل ہوتا ہے، پکڑا گیا اور آپ نے سینے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کا سارا نظام ہی بدل گیا۔ کہتا ہے اس ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ سے زیادہ کوئی محبوب دنیا میں مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر آخری عمر تک فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، آخری عمر تک ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، کہ مجھے ان ہاتھوں کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس ہوتی ہے، ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ غزوہ حنین کی واپسی پر آپ نے حضرت بلال کو کہا اذان دیں، بچے کھیل رہے تھے، اذان کی نقل اتاری ہے بچوں نے، مطلب استہزاء کیا ہے،
مذاق اڑائی ہے کہ یہ مسلمان اذان دیتے رہتے ہیں، یوں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس نے نقل اتاری ہے، قریب آ جاؤ۔ بچوں نے بتایا کہ حضرت یہ فلانے نے نقل اتاری ہے اور ہم میں سے اس کی آواز بھی خوبصورت ہے۔ آپ نے اس کی پیشانی کے اوپر دست مبارک رکھا اور فرمایا بچے اب اذان دو۔ وہ ڈر گیا تو آپ نے فرمایا چلو اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اب پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کو آپ پڑھاتے جا رہے ہیں، سکھاتے جا رہے ہیں۔ جب اذان پوری ہو گئی، یہ بچے سمجھدار تھا، کہنے لگا حضور آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ بچہ گھر نہیں ہے، والدین سے اجازت نہیں پوچھی ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، قابل سزا ہیں، مذاق کے بدلے میں شفقت مل رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی کے غلاموں میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو محذورہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں مؤذن بنے ہمیشہ کے لیے۔ اور عجیب بات، جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے خود درخواست کی کہ حضور آپ نے مجھے اذان سکھائی ہے تو میری درخواست ہے کہ بیت اللہ کا مؤذن مجھے مقرر کر دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو مقرر کر دیے۔ بال سر کے منڈواتے رہتے تھے ابو محذورہ، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت لگا تھا وہ بال زندگی میں کبھی نہیں منڈوائے، سنبھال کے رکھتے تھے کہ ان بالوں پر اللہ کے محبوب کا ہاتھ پھرا ہے، اگر آخرت میں کوئی اور نیکی نہ ہوئی تو اللہ کے محبوب کا ہاتھ جن بالوں پہ پھرا ہے سفارش کے طور پہ ان کو پیش کر دوں گا۔ یہ تو صحابہ ہیں، مغفور ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم ہیں دوستو، لیکن محبت کا یہ عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنی پوری زندگی میں اپنے ساتھیوں کو کیا، غیروں کو کیا، غیروں سے مراد جو مسلمان نہیں تھے، خیر پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ صحابہ سارے خوبصورت تھے، سنت کا پیروکار شخص خوبصورت ہی ہوتا ہے، سنت کی برکت سے نور ملتا ہے، برکت ملتی ہے، لیکن بعض صحابہ بہت خوبصورت تھے، جس میں دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے یوسف و حاذہ الامہ کا لقب دیا تھا۔ یوسف و حاذہ الامہ، میری امت کا یوسف ہے، اتنا خوبصورت۔ جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں آپ کے پاس جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، بنو کلب کے ہیں یہ، بنو کلب کے ساتھ آپ کو لگاؤ تھا۔ بنو کلب کی بکریوں کا، ان کے بالوں کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت ہے نا، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں وغیرہ رمضان میں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے ایک خاص خوبصورتی عطا کی تھی، جو ملکہ حسن کا، کہ جس سے روشنی پھوٹے، جس سے نور مترشح ہو، جس سے چراغ جلیں، یہ روشنی اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا گھر میں تشریف لانا رات کی تاریکی میں ایسا اجالا ہو جاتا تھا کہ گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ آپ کا دن اجالا ہونا اور رات کی تاریکی یہ برابر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے انعام عطا کیا، اور فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں زیادہ روشنی چاہیے ہوتی تھی، زیادہ روشنی، تو نبی کی مسکراہٹ سے نصیب ہو جاتی تھی۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دانت ثنا علیہ ثنا سفلا، یہ رباعی دانت، سامنے والے دانت جن کو کہتے ہیں، آپ کے جب ظاہر ہو جاتے تھے تو بالکل ایسے جیسے بجلی چمک گئی، اس طریقے سے روشنی ہو جاتی تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ عطا تھا، یہ نظام۔ تو قتادہ بن نعمان قریب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حضور چہرے کے اوپر بعض دفعہ ایسے خشکی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے اکڑا ہوا چہرہ ہو نا، زیادہ خشک جلد ہو جائے تو تھوڑے ایسے محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا قتادہ قریب آ جاؤ۔ آپ نے دست اقدس قتادہ کے چہرے کے اوپر پھیرا، فرمایا کہ اب بھی چہرے کے اوپر خشکی محسوس ہو رہی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں محسوس ہو رہی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہا اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ نبی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جن کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا کہ جس سے نور اور روشنی مترشح ہوتی تھی، وہ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جن تابعین کو معلوم نہیں تھا کہ قتادہ کا چہرہ چمکتا کیوں ہے، تو وہ پوچھتے تھے قتادہ سے کہ آپ کا چہرہ اتنا چمکتا ہے، آپ کیا کھاتے ہو، کیا استعمال کرتے ہو؟ اس زمانے میں کہاں یہ میک اپ تو کریمیں ہوتی تھیں کہ وہ یہ پوچھی جاتی۔ تو قتادہ بتاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت اس چہرے کے اوپر پھرا ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ احساس عطا کیا۔ تو آپ کی زندگی کا دوستو ہر حصہ خواہ اپنوں کے لیے تھا یا دوسروں کے لیے تھا، شفقت ہی شفقت تھی۔ مکی زندگی میں جب مسلمانوں کا نظام کمزور ہے، کفر غالب ہے، بظاہر کفر غالب ہے، حقیقت میں کفر کبھی بھی غالب نہیں ہوتا۔ ایمان کی قوت ہوتی ہے، وہ غالب ہو کے رہتا ہے اور غالب ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو ایک الگ بات ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاحب مشکات نے یہ حدیث نقل کی کہ روئے زمین پر جب ایک بندہ بھی صحیح معنی میں اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، پوری کائنات کافر ہے، اللہ کو مانتی نہیں، انکار کرتی ہے، ایک بندہ بھی اگر روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوا تو اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا۔ تو ایمان کی قوت ہوئی کہ کفر کی قوت ہوئی؟ ایک ایمان والا بندہ ہے۔ تو مکی زندگی میں جب بظاہر کفر غالب نظر آ رہا تھا، مسلمان کمزور تھے، قحط کا زمانہ آیا، بارشیں کم ہو رہی ہیں، ابو طالب کے پاس آئے، مشرکین مکہ کا وفد ابو طالب کے پاس پہلے آیا کہ اپنے بھتیجے سے کہو ابو طالب وہ دعا کر دیں بارش آ جائے گی۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ نا مولویوں کو گویا مانتے ہوتے تھے دعاؤں کی حد تک۔ اگر مولوی صاحب ووٹ مانگے گا نہیں دیں گے، کہ دعا کرانی ہوئی تو مولوی صاحب سے دعا کریں گے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دعا تو ان سے کرانی ہے، دعا ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ابو طالب کے پاس آئے، طالب نے کہا خود کہو نہ جا کے، آپ خود میرے بھتیجے کے پاس جا کے کہو، وہ ایسا سنگ دل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مایوس واپس کرے گا، آپ جا کے بات کریں۔ یہ وفد مشرکین مکہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے قبیلے والے ہیں، مکہ والوں پہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نیک بندے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کر دیں، مکہ والوں پہ اللہ بارش کر دے۔ یہ مشرکین مکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کے لیے آئے، آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ ہوتا ہے نا گلہ شکوہ، تم تو ایسے ہو، تم نے بلال کو مارا، یاسر کو مارا، فلاں کو کیا، یوں ستایا، مجھ پہ اوجری پھینکی، نہیں،
آپ نے ہاتھ اٹھائے، رب العالمین مکہ والے بارش طلب کرتے ہیں، تیرا محبوب سفارش کرتا ہے۔ رب العالمین مکہ والے خوش سالی میں مبتلا ہیں، فصلان خشک ہونے کو آئی، مویشیاں بے قرار ہیں، تیرا محبوب پیغمبر سفارش کرتا ہے بارش عطا کر۔ بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہو گئی۔ ابو طالب بھی موجود ہیں۔ ابو طالب نے ایک قصیدہ پڑھا اپنے بھتیجے کی مدح میں، کہتا ہے یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشمی، یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشمی، فہم عنده فی نعمت و فواضل۔ آل ہاشم ہلاکت میں مبتلا ہو رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، پناہ لینے کے لیے آئے آل ہاشم، اللہ کی محبوب ہستی کے پاس پناہ لینے آئے، وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نَعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ، وہ آئے ایسی ہستی کے پاس، بارش کی سفارش کرنے کے لیے آئے ایسی ہستی کے پاس جس سے نعمتیں ملا کرتی ہیں، جس سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جس سے فضل و کرم نصیب ہوتا ہے، اس ہستی کے پاس یعنی میرے بھتیجے کے پاس بارش کے لیے سفارش کرانے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اب یظن یستسقی الغمام بوجہہ، اب یظن یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی وعصمۃ للارامل، میرے بھتیجے کے پاس آئے، جو چہرہ اپنا آسمانوں کی طرف اٹھا لے تو اللہ پاک اس چہرے کی لاج رکھتے ہوئے بارش عطا کر دیتا ہے۔ اب یظن یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی وعصمۃ للارامل، جو یتیموں کا خیال کرنے والا ہے، بیواؤں کا دھیان رکھنے والا ہے میرا بھتیجا، دشمن بھی آئے بارش کی دعا کے لیے تو دعاؤں کر کے سفارشیں کرنا ہے۔ تو بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو کہ آپ ہر کسی کے ساتھ خیر پہنچانے کی فکر میں ہی ہے، خواہ اپنے ہیں یا دوسرے ہیں۔ ہاں جب لوگ قتل کرنے کے اوپر آ گئے اور پھر اس درجے میں آئے کہ آپ کو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے، تو پھر مقابلے کے لیے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، میں دنیاوی کاموں میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں وہی پیٹھ دے کے بھاگ جاتا ہے اور غربت میرا مقدر بنی ہوئی ہے۔ جس کاروبار میں جس کام میں ہاتھ لگاتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، بے چینی ہے اور غربت میرا نصیب ہے۔ الدنیا ادبرت عنی یا رسول اللہ، دنیا مجھ سے پیٹھ دے کے بھاگتی ہے، مجھے نصیب نہیں ہوتی، بہت پریشان ہوں۔ ایمانی مقام کی بات ہے دوستو کہ الفقر فخری ہوتا ہے کسی کے لیے، تو الفقر فخری، دوسرا والا سفید تھوڑا سا تیز، الفقر فخری حدیث ہے، کسی کی ایمانی کیفیت کے لحاظ سے تو الفقر فخری ہے کہ فقر فخر ہے، اس سے اللہ یاد آتا ہے، اور جو ایمانی لحاظ سے کمزور ہے ابھی ایمان بنا رہا ہے تو اس کے لیے حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، خطرہ ہے کہ فقر اس کو کہیں کافر نہ بنا دے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی ایمان کی کوالٹی بڑھتی جا رہی ہے،
کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کی موجودگی کی وجہ سے ایمان بڑھتا جا رہا ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول بہت غریب ہوں, تنگ دست ہوں, کوئی کام بھی کرتا ہوں تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, بس غربت ہی مقدر ہے. الدنیا ادبرت عنی, دنیا پیٹھ دے کے مجھ سے بھاگتی ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے دوستو. اگلا جو وظیفہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, آپ نے فرمایا آپ ملائکہ والی تسبیح پڑھتے ہو؟ ملائکہ والی تسبیح پڑھتے ہو؟ کہا حضور مجھے نہیں معلوم ملائکہ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ کی جو کائنات ہے, ساری مخلوق کائنات, یہ جو تسبیحات کرتی ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہو؟ کہا حضور معلوم نہیں ہے. وہ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پوری کائنات اور ملائکہ اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے ہیں. آپ بھی صبح صادق کے وقت اذانیں ہو جائیں, صبح صادق کے وقت یہ تسبیح 100 مرتبہ ہر روز پڑھو. تأتیک الدنیا وہی صاغرہ, دنیا ذلیل ہو کر ناک رگڑ کے تیرے قدموں میں آ جائے گی. تسبیح کیا ہے؟ آسان ہے دوستو. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک تسبیح ایک مرتبہ ہوئی. 100 مرتبہ اس طریقے سے آپ صبح صادق کے وقت پڑھیں, اللہ آپ کو دے گا جتنا آپ کو چاہیے. تأتیک الدنیا وہی صاغرہ, دنیا ہوتی بھی وہی ہے دوستو جو ذلیل ہو کے آئے. جب اللہ کی چوکھٹ پہ انسان چمٹ جائے تو دنیا قدموں میں گرتی ہے, اور جب انسان دنیا کی چوکھٹ پہ چمکے تو دنیا بھی نہیں ملتی اور اللہ بھی چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا حضور اتنا مال ہو گیا, اتنا مال ہو گیا سنبھالا نہیں جاتا, تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں کہ آپ جدھر مرضی ہے تقسیم کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور اس تسبیح میں ایک خوبی ہے, عجیب بات ہے, دیکھ ذرا خیال کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ ہی پاک ہے, اپنی تعریفوں والا ہے, اللہ ہی پاک ہے, عظیم شان والا ہے, اس کا ترجمہ ہے. اس کے بعد استغفر اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو ایک اچھا جملہ ہے. استغفر اللہ تو جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد استغفار کی جاتی ہے. یہاں تو یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, کہ یہ اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں, منزہ اور مبرہ ہیں. نسبح سبحانہ, اور آپ کی ہی تعریف ہے, آپ عظمتوں والے ہیں. یہ تو اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے, گناہ تو نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد استغفار کا لفظ کیوں آیا, یہ سمجھنے کی بات ہے. دوستو جو اونچے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ عبادت کرنے کے بعد بھی اپنی عبادت پر استغفار کرتے ہیں. عبادت کی ہے, اللہ کی تعریف کی ہے, تلاوت کی ہے, صدقہ کیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے, تو اس کے بعد استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ جو عبادت کی ہے ہم کمزور ہیں, تیری شان اور تیری ہدایت کے مطابق یہ عبادت نہیں ہو سکی, اس پر استغفار کرتے ہیں. تو اللہ اور خوش ہوتا ہے پھر کہ یہ میرے بندے کتنے اچھے ہیں, گناہ کر کے تو استغفار کرتے ہی کرتے ہیں, یہ تو نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں. تو اللہ پھر جس نیت سے تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ وہ عطا کرتے ہیں. اور قرآن مجید نے یہ فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون, کہ اللہ کے نیک بندے صبح سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں ندامت کے. ہم یستغفرون, اور پھر آخر میں استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی شان کے مطابق عبادت نہیں ہوئی, آپ کا پاک نام, آپ کا پاک نام, آپ کے حبیب کا پاک نام, اور اس گناہگار زبان کے اوپر جاری کرنے کی آپ نے توفیق عطا کر دی ہے, اس پر بھی استغفار ہے کہ اس زبان سے انسان کیا کچھ دن کو کہہ رہا ہے. پھر اللہ مہربان دیکھو کہ اللہ نے اسی گندی زبان پہ اپنا پاک نام بھی پڑھنے کی توفیق عطا کر دی ہے. اگر وہ اپنے جلال پہ آئے اور کہے کہ میرا پاک نام اور میرے محبوب کا پاک نام, ان گندی زبانوں پہ نہیں
جانا چاہیے، اس زبان سے تو لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں، کیا سے کیا کیا ہے۔ اللہ مہربان ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو بہت زیادہ نزاکت عطا کی ہے، بہت زیادہ مقام عطا کیا ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں میرا نام ہوگا اس گھر میں خیر و برکت ہوگی، یعنی جس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہوگا، یا آپ کا نام آسمانی نام عرشی نام آپ کا احمد ہے، فرشی نام آپ کا محمد ہے، محمد یا احمد، لیکن حدیث میں لفظ محمد ہے کہ جس گھر میں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس میں خیر و برکت ہوگی، اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ جیسے لوگ رکھتے ہیں محمد عمر، محمد ابو بکر، محمد افضل، اس طریقے سے محمد آ گیا، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی، اللہ اپنے محبوب کے نام کی لاج رکھے گا۔ ایک تو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک نام اور اپنے حبیب کا پاک تذکرہ ہماری ان زبانوں پہ بھی توفیق عطا کر دی ہے، یہ اس کا احسان ہے، وہ مہربان ہے۔ لیکن اس نے اپنے محبوب کے نام کا زیادہ خیال رکھا ہے اور اس کو زیادہ عظمت عطا کی ہے۔ آپ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، یہ لا نفی جنس ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نفی کی جا رہی ہے، پاکی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے دلوں میں موجود نہیں، وہی معبود ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاضر ناظر ہے، وہی عالم الغیب ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے مگر اللہ، کوئی نہیں ہے دل میں، دل صاف ہو گیا، دل سے کفر نکلا، شرک نکلا، بدعت نکلی، رسم و رواج نکلے، غیر اللہ کی محبت نکلی، عشق مجازی نکلا، بغض اور کینہ نکلا، لا الہ الا اللہ، لا یہ دل کو صاف کر رہا ہے، دھلائی کر رہا ہے، زنگ اتار رہا ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ دل آ کے صاف ہو گیا، منور ہو گیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تیرا دل اب اس قابل ہو گیا کہ میرے محبوب پیغمبر کا نام لے لے، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کی صفائی پہلے کرائی، اپنے محبوب پیغمبر کا نام بعد میں لایا کہ دل صاف ہو گیا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام جس گھر میں ہوگا وہ گھر خیر و برکت والا ہوگا۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں شفقت، آپ کا ہر پہلو ہی شفقت ہے۔ عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں مدینہ کے، آپ کے پاس اکثر بیٹھتے رہتے تھے، کوئی تھوڑا بہت کوئی کام کر کے پھر آ جاتے، وہ ٹائم آپ کا محسوس کر لیا کہ اس ٹائم پہ آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ اور بھی بہت صحابہ کرام پابندی سے قریب آ کے بیٹھتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہاں، جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، لقب اتنا اونچا ملا کہ تمام القاب اس لقب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ جنت الفردوس بھی عطا ہو گئی کہ آپ نے محبت کی نظر میں میرے محبوب کو دیکھا تو ہم آپ کو ضائع کر دیں گے، جنت عطا کر، صحابی کا لقب مل گیا۔ کسی صحابی کو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، خطیب اعظم فلاں کوئی لقب نہیں ہے، صحابی صحابی ہے۔ صحابی کا لقب اتنا اونچا ہے کہ نبی کے بعد سب سے اونچا مقام ہے صحابہ کا، سارے القاب چھوٹے ہیں، صحابی کا لقب بہت اونچا ہے۔ قریب آ کے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کے قریب ایک چیز پڑی تھی، جیسے باتیں کرتے کرتے لعاب جمع ہوئی تو آپ نے اس میں اپنی لعاب مبارک گرائی۔ عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن لیا اور شہد کیا چیز ہے، جیسے شہد چاٹا جاتا ہے اس طریقے سے
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو اس نے چاٹ لیا. شاید کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عامر کیا کیا آپ نے؟ حضور آپ کی لعاب مبارک کو چاٹا ہے. بڑے عرصے سے بڑے دنوں سے یہ خواہش تھی کہ وہ لعاب میرے اندر آئے, کچھ وہ قسمت برکت وہ نیکی کی توفیق بھی مجھے نصیب ہو جائے. آپ کو معلوم ہے اب تو آپ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں نا, ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. سنت تو یہ ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے تحنیک کرائی جائے, گٹی پہلی, وہ کسی بزرگ عالم نیک آدمی سے تحنیک گٹی پہلی ڈلائی جائے, وہ پھر چھوارے کے ساتھ اپنی لعاب لگا کے نو مولود بچے کو پہلی گٹی دی جاتی ہے کہ مبارک ایک نیک آدمی کا لعاب پہلے اس نو مولود کے بچے کے منہ میں جائے. یہ سنت ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کے رسول پاک کے پاس آیا کرتے تھے. آپ نے کہا عامر کیا کیا آپ نے؟ کہا حضور لعاب آپ کی بڑے عرصے سے خواہش تھی وہ چاٹی ہے. آپ مسکرائے, فرمایا عامر انک لمسکن, انک لمسکن. اے عامر ہمیشہ کے لیے لوگ آپ سے پانی کا پتہ پوچھیں گے. جب تک عامر زندہ رہے, عامر ہر علاقے میں مشہور تھے. عامر کو لوگ بلاتے تھے کہ ادھر ہم کنواں کھودنا چاہتے ہیں, آپ بتائیں دعا کرا دیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عطا کی تھی کہ آپ پانی کا پتہ بتائیں گے, ہمیں پتہ بتائیں یہاں نیچے پانی ہوگا. وہ دعا کراتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہاں اس جگہ میں پانی ہے. بس نبی نے مجھے لقب دیا ہے, اسی لقب کی برکت سے اللہ آپ کو پانی عطا کرے گا, اللہ اپنے محبوب کے لقب کی لاج رکھے گا. چنانچہ پانی ہو. جب تک عامر زندہ رہے تو لوگ عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے رہتے تھے. میں بتا رہا ہوں دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حالت, ہر پہلو, ہر اٹھنا بیٹھنا امت کے لیے شفقت, عوام کے لیے شفقت, خیر الناس من ینفع الناس کے اعلیٰ درجے پہ آپ فائز تھے. صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ہاں درخواست کر کے جاتی تھی کہ اس دفعہ جب جبہ سرکار کا دھونا ہے تو ہم دھوئیں گی. ازواج مطہرات خود خدمتگار خواتین تھی اور پھر کوئی ایک بھی نہیں تھی کہ خدمت کے لحاظ سے وہ تھک جاتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں ہیں لیکن 9 بیک وقت آپ کی رہی ہیں. تو ازواج مطہرات نے ان خواتین سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کیوں اتنا اصرار کرتی ہیں سرکار کا جبہ دھونے کے لیے؟ تو وہ فرماتی ہیں صحابیات کہ ہم سرکار کا جبہ جب لے جاتی ہیں تو پاک برتن میں یہ جبہ دھوتی ہیں اور اس دھون کو سنبھال کر رکھتی ہیں. کسی قسم کا جب کوئی مریض ہوتا ہے تو نبی کے جبے کا دھون پلاتی ہیں تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, وحی لے کر آتے تھے, ہر طرح کی گفتگو ہوتی تھی. ایک دفعہ تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں مصروف ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جب میں کبھی اچانک کسی کے بارے میں بد دعا کر دوں تو اللہ پاک میری وہ بد دعا اس بندے کے لیے رحمت بنا دینا. اچانک کبھی میں کسی کے لیے بد دعا کر دوں, نکل جاتی ہے منہ سے. نبی کے تو ہر قول اوپر بھی قبول ہوتا ہے, ادھر قانون بن جاتا ہے. تو اچانک میں کبھی کسی کے لیے رب العالمین, ویسے تو نہیں کرتا ہوں لیکن ہو جائے کوئی اتنا ستائے تو بشری تقاضے کے طور پر میں بد دعا کر دوں کو اللہ پاک وہ بد دعا قبول نہ کرنا اور جس کے لیے بد دعا کرتا ہوں اس کے لیے رحمت بنا دینا. پوری زندگی میں آپ نے دوستو بہت کم لوگوں کے لیے بد دعا کی, اور اگر کی بھی ہے
تو وہ بھی اسلام کے دشمن تھے، اس لحاظ سے ان کے لیے، عتبہ کے لیے، شیبہ کے لیے، اور جن کے بارے میں آپ نے وجہ بتائی کہ یہاں مرے گا، یہاں گڑھے میں گرے گا بدر کے موقع پر. یا بد دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو 70 قاری لے گئے تھے بیر معونہ والے، اور دھوکہ کر کے ان کو کنویں میں ڈال کے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا. اور سب سے اچھے قاری تھے مدینہ طیبہ کے، آپ کو بہت دکھ ہوا. 1 مہینہ آپ نے ان کے لیے، قبیلہ رعل بنو ذکوان کے لیے بد دعا کی، بہت کم بد دعا کی. جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ یہ دعا کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں کہ آپ واقعتاً رحمت کے پیکر ہیں، اللہ نے آپ کو واقعتاً رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ اس طرح دعا کرتے ہیں، اتنے شفیق ہیں. بات ہوتی رہی، آپ نے پوچھا جبرائیل آپ آدم علیہ السلام سے بھی ملے ہو؟ کہا جی میں ضرور ملا ہوں، اور بارہا گیا ہوں، وہی لے کے گیا ہوں، ہدایات لے کے گیا ہوں، سب پیغمبروں سے میں ملا ہوں. صرف آدم سے کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبروں کے پاس میں گیا ہوں، میں ہی وہی لے کے جاتا ہوں، میری ڈپٹی ہے. سب کو دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، غور کر کے دیکھا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل آپ نے سب پیغمبروں کو دیکھا ہے، تو میرے جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے کہ میں کچھ الگ الگ، اللہ نے مجھے سید کونین بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا ہے، آخری پیغمبر ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، تو میرے جیسا کوئی اور بھی دیکھا ہے؟ یہ سوال کیا. جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ حضور میں نے آپ جیسا ایک خوبی نہیں، ہر خوبی کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے. اور پھر اپنے خاص الفاظ، خاص حالت میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی جس کو شیخ سعدی نے پھر نقل کی. فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربہا. جبرائیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں فرما رہے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارى احسن اکمل اجمل اشفر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے حبیب میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں، نوح کو بھی دیکھا، شعیب کو بھی دیکھا، ادریس کو بھی دیکھا، یوسف کو بھی دیکھا، داؤد کو بھی دیکھا، سلیمان کو بھی دیکھا، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارى احسن اکمل اجمل اشفر من اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوری دنیا چھانٹی ہے، ہر پیغمبر کو میں نے دیکھا، لیکن آپ سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کسی کو سخی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کسی کو مہربان نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کسی کو مشرف شریف نہیں دیکھا. فرمایا آفا کہاں گردیدم میرے بتا ورزیدم. آفا کہاں گردیدم میرے بتا ورزیدم بس یار خوبا دیدم اما تو چیزیں دیگری. میں نے ہر کسی کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، سوچا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. تو چیز ہی دیگری ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے اللہ کے آخری حبیب آپ جیسا کوئی نہیں، اور آپ کی خوبیاں بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا. بس مختصر بات یہ ہے اے رحمت عالم، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے. مختصر بات یہ ہے آپ رحمت کے پیکر ہیں، شفقت کے پیکر ہیں. مکی زندگی میں ہر روز ایک بوڑھی خاتون
کفر اور شرک سے بھری ہوئی خاتون، بغض و عناد اور سرکشی سے بھری ہوئی وہ بوڑھیا ہر روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کوڑا کرکٹ کانٹے پھینکا کرتی تھی، اور آپ کے گزرنے کا وقت اس بدبخت کو معلوم ہوتا تھا۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو اس عین وقت پر وہ بوڑھی خاتون اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے۔ سرکار چپکے سے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں حرم میں۔ وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے لیے رحمت کا پیکر دعا کی ہدایت کرتے ہوا گزر جاتا ہے۔ چند دن ایسے آئے، آپ نے اپنے رضاکاروں سے پوچھا، اے میرے ماننے والے صحابہ، بتاؤ وہ مہربان خاتون کدھر گئی؟ آج 3 دن ہو گئے ہیں جو کوڑا کرکٹ کانٹے راستے میں نہیں پھینکے ہوئے نظر آتے، وہ مجھ پر مہربانی کرنے والی کہاں گئی؟ ایک رضاکار نے عرض کیا، اللہ کے محبوب وہ بیمار ہے، بستر علالت پر رہے، صاحب فراش ہے، لگتا یہ ہے کہ اس مرض میں وہ روانہ ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر رحمت سے بھرے ہوئے پیکر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے آپ بھی چلو، میں اس بوڑھی خاتون کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ کا حکم سراخوں پر، اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں اس کی بیمار پرسی کے لیے تو ہم بھی حاضر ہیں۔ دروازے پہ پہنچے، ایک رضاکار نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس صحابی نے بتایا کہ ہم کچھ افراد ہیں جو آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اگر اجازت ہو تو دروازہ کھول دو، اندر آتے ہیں۔ دروازہ اس بوڑھی نے کہا کھول دو۔ رحمت عالم بما اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بوڑھیا، چند دن ہو گئے میرا راستہ صاف مجھے نظر آتا تھا، اس پہ کانٹے اور کوڑا کرکٹ نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہو گئی، اب کانٹے نظر نہیں آتے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ خاتون بیمار ہے۔ میں نے کہا بیمار پرسی کا ثواب زیادہ ہے، صبح بیمار پرسی کی جائے، سارا دن 70,000 فرشتے رحمت کی دعا بیمار پرسی کرنے والے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے آئے ہیں دعا کرنے، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے، اور اس درجے کی آپ کو اللہ صحت اور تندرستی عطا کرے کہ آپ وہاں سے جب میں گزروں پھر دوبارہ کانٹے پھینکے اور میں گزرتا ہوا جا کے آپ کے لیے دعائیں ہدایت کرتا رہوں۔ وہ بوڑھیا کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی، اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، آپ جیت گئے، میں ہار گئی ہوں، میں بدبخت ہوں، تو شفقت کا پیکر ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے میری زندگی کے چند سانس رہ چکے ہیں جو امانت ہیں، اب اگر میں اللہ کے اور آپ کے ہاں قبول ہو سکتی ہوں تو میں اپنی زندگی کے یہ چند سانس آپ کے حوالے نظر کرتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں اور میں آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ چنانچہ وہ خاتون دوستوں مسلمان ہو گئی، اور اللہ کا نظام ہے ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کہ جس کے لیے دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تھی، آخر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئی اور اسی مرض میں وہ وفات بھی پا گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ دوستو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔